حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہاوش خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب، اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح، رمضان کا خصوصی شو. اور آج بھی ہمارا ایک نیا ٹاپک ہے اس پہ، جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آپ سے. تو سب سے پہلے تو ویلکم کہتے ہیں عامر صاحب کو اپنے شو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان، بہت کرم، آپ سب لوگوں کی بہت ساری دعائیں. اچھا، ابھی پچھلے کچھ ایپیسوڈس پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھی عہد العزد کی، اور اس میں ہم نے بات جو کی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کو آگے کافی حد تک ہم اس دنیا میں ہمیں وہ وعدہ تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر موجود ہے. تو میں نے یہ سنا ہے کہ جب وہ وعدہ لیا گیا تھا تو اس سے پہلے جو ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتا دی تھیں، وہ ساری مشکلات بتا دی تھیں کہ اس دنیا میں یہ امتحانات ہوں گے اور ان سب سے گزرنا پڑے گا. اور جو اس کی اٹریکشن تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی. اور وہ جب جنت دکھائی گئی تو انسان نے زندگی میں ہمیں بظاہر 50 60 70 سال کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہر بندے کو اپنے حساب سے بہت بڑی لگتی ہیں. ہر شخص یہ سوچتا ہے، زندگی میں بارہا ایسے موقع آتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اتنی مشکل زندگی کیوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے. یہ سب چیزیں، ان سب سوالوں کے باوجود اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم نے ان سب چیزوں سے گزرنا ہوگا، تو ہم نے خوشی خوشی ہاں کہا تھا، کیونکہ ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی وہ جنت. تو آج ہم بات یہ کریں گے کہ جو جنت میں لے جانے والے اوصاف ہیں ہمارے، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کون سی خوبیاں ایسی ہیں جو ہم لوگ اگر اپنے اندر پیدا کریں تو کسی حد تک امکان بن سکتا ہے کہ ہم جنت میں جانے والوں میں اپنا شمار کر سکیں گے. جی ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کی جو ہمارے ایک زندگی کا مطمئن نظر ہونا چاہیے. یعنی کہ پچھلے کچھ پروگرام سے پہلے آپ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. تو ہم نے بات تو یہ کی تھی کہ آخرت ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم دنیا کو اس طرح گزاریں کہ آخرت ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ لکھ دیں، اس کے اندر ہماری کامیابی لکھ دیں. اور اگر ہم اپنی اس آخرت کا جو ہمارا جو نصب العین ہے، ہمارا مطمئن نظر ہے، ہمارا گول ہے، مشن ہے، اس کو اگر ہم قرآن کی زبان میں بیان کریں تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے کچھ 2 آیات 3 آیات کے اندر اس کو سمو دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ہمارا یہ معاملہ ہو جائے کہ جب ہماری جان نکلنے کا وقت ہو تو اس وقت ہمیں یہ آواز دے دی جائے، یہ سنا دیا جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے مطمئن نفس، وہ نفس جو اللہ کی تقسیم پہ، اللہ کی رضا پہ مطمئن ہو گیا تھا دنیا کی زندگی میں، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اور اطمینان بخش دیا، تو اے وہ مطمئن نفس، اب اپنے رب کی طرف چلو، وہ اس سے راضی اور وہ تم سے راضی ہے، اور اب ہماری جنتوں میں داخل ہو جاؤ میرے بندے بن کے. یہ اگر ہم سے کہہ دیا گیا تو یہ ہماری زندگی کامیاب ہو گئی، اور اگر یہ ہمیں نہ سنائی دیا تو اللہ نہ کرے ہماری زندگی ناکام ہو گئی. تو یہ تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا گول ہے، ٹھیک ہے، تو ہائیسٹ آبجیکٹیو ان آور لائفز. اور باقی کی سب چیزیں اگر ہمارے اس مشن کے ساتھ الائن ہو جائیں، اس کے ساتھ ہم اس کو رکھ لیں کہ جی ہم اچھے والدین کیوں بنے ہوئے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانا ہے اپنے اس فرض کو پورا کرتے ہوئے. ہم اچھے بیٹے بیٹیاں کیوں ہیں، اسی لیے. ہم اچھے بیوی یا شوہر کیوں ہیں، اسی لیے. ہم اچھے سماج کے ایک رکن کیوں ہیں، اسی لیے. ہم نیکی کے ساتھ ہم اچھے دوست کیوں ہیں، ہم اچھے رشتہ دار کیوں ہیں، ہم اچھے بزنس مین کیوں ہیں، ہم اچھے جاب کرنے والے کیوں ہیں، ہم اچھے حاکم کیوں ہیں، ہم اچھے منصف کیوں ہیں. ان سب باتوں کا جواب یہ ایک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ والی بات کہہ دیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ.
اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو آسانیوں سے ڈھانپ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں دنیا کی زندگی میں آسانی نظر آتی ہے وہ آخرت کے لیے مشکل بن جاتی ہے. اب دنیا کی زندگی میں یہ تو واقعتاً آسانی نظر آتی ہے بظاہر کہ جی ہم مادر پدر آزادی کو اختیار کریں, کسی کوئی سوال جواب نہ ہو, کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. یہ بہت آسان بات لگتی ہے کہ زندگی آسانی سے گزرے گی. اور جہاں پہ دین آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی کچھ شرائط آتی ہیں, نفس کو روکنے کی بات آتی ہے, تو وہ یقیناً مشکلات لگتی ہیں اس کے اندر. اور اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان مشکلاتوں سے ڈھانپا ہوا ہے, چھپایا ہوا ہے. تو ان مشکلات کے پیچھے جنت ہے. تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کام ایسے کرنے پڑیں گے جو ہمیں بظاہر مشکل لگیں گے, لیکن یہ وہ کام ہیں جن کے ذریعے جنت کا حصول ممکن ہوتا ہے. اور اب یہ قرآن تو اصل میں ہے ہی اس بات کا مینول کہ انسان دنیا کی زندگی کیسے گزارے کہ جنت میں داخل ہو جائے, کس قسم کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہونے والا بن جائے گا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم عبادات کے معاملے میں اور اخلاقیات کے اور معاملات کے بارے میں بات کریں تو سورہ مومنون کی جو کچھ ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ساری اوصاف بیان کیے کہ قد افلح المؤمنون, وہ مومن جو ہیں وہ فلاح پا گئے. وہ کون ہیں؟ وہ اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرنے والے لوگ ہیں. وہ لوگ جو بیکار کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں, ان سے گزر جاتے ہیں, ان کے اندر توجہ نہیں دیتے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بیکار کی باتیں کیا ہیں کہ آج کی یہ جو لغو ہے نا, لغو کام, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں اس کے اندر نہیں پڑتے, اپنے آپ کو ڈیلو ان نہیں کرتے. تو یہ لغو کیا ہے کہ ہر وہ کام جس میں دنیا کا یا آخرت کا فائدہ نہ ہو, یہ لغو کام ہے. اب اس کی مثالیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ آج کی پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اس پہ کھڑی ہوئی ہے, اور ہم لوگ سب اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر اربوں کھربوں ڈالرز بھی لگتے ہیں اور اربوں کھربوں انسانوں کا ٹائم بھی لگتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, تو ان سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ وہ کام ہے جس کو چھوڑ دینے والے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جنت والے لوگ ہیں. پھر وہ لوگ ہیں جو اپنی عمل کی اور اپنے مال کی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. پھر وہ جو ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر وہ جو ہیں اپنی امانتوں کے پورے کرنے والے ہیں, اپنے عہد کے پورے کرنے والے ہیں, اپنے وعدوں کے پورے کرنے والے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے نا جتنے بھی ہمارے وعدے ہیں وہ سب آ گئے. یعنی کہ ہماری ہر بات ایک دوسرے سے ایک کانٹریکٹ ہی تو ہوتی ہے. کچھ کانٹریکٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کانٹریکٹس جو ہیں وہ انڈرٹن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب نکاح کا ایک کانٹریکٹ ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن نکاح کے اندر ہی ایک کانٹریکٹ موجود ہے جو کہ نہیں لکھا ہوا. وہ یہ ہے کہ جی اب میں نے جو ہے اپنی اہلیہ کی اور میری اہلیہ نے میری خلوص سے اور بالکل دل جمعی کے ساتھ ایک دوسرے کی بھلائی چاہنی ہے, خلوص نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہنا ہے. تو اور اسی طرح بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, کسی سفر میں آپ جا رہے ہیں, بس میں آپ جا رہے ہیں, اور بس میں آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے نا, آپ نے اس کی بھی خیر خواہی چاہنی ہے. تو پھر باقی کے جتنے بھی معاملات ہیں, ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا کوئی ریٹن کانٹریکٹ نہیں ہوتا, لیکن ایک امپلائڈ کانٹریکٹ ہے. امپلائڈ کانٹریکٹ کیا ہے کہ وہ اپنی جوانیاں لگا کے ہمارے اوپر محنتیں کرتے ہیں اور ہمیں پروان چڑھاتے ہیں. تو ہم بڑھاپے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے. یہ ایک ان ریٹن کانٹریکٹ ہے, لیکن اس کانٹریکٹ کو بھی پورا کرنا ہے. تو جنتوں والے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے لکھے ہوئے اور نہ لکھے ہوئے کانٹریکٹس کو پورا کرنے والے لوگ ہیں. پھر اس سے آگے چلے جائیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. یعنی کہ نمازوں پہ اب آج ہوتا ہے نا جی, ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں نماز کا وقت نکل جاتا ہے. تو جب کہیں سے دوسری جگہ سے اس وقت کا تقاضا آئے جو نماز کا وقت ہے, تو اس وقت کی حفاظت کرنے والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ
بہت ساری جو ہے وہ اوصاف گنوائے ان لوگوں کے جو جنت والے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہیں وہ لوگ جو جنت کے وارث بنیں گے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے انشاءاللہ آمین. اچھا اس وقت ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور پھر مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح ود RJ مہوش, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز ویلکم بیک. اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں ان میں کون کون سی خوبیاں ہوں گی. تو ابھی جب آپ ذکر کر رہے تھے تو بظاہر اگر مطلب دیکھا جائے, مطلب جب بھی کبھی ہم پڑھتے ہیں کہیں پہ سنتے ہیں تو بہت کوئی مشکل ایسے اللہ تعالیٰ نے معاملات نہیں رکھے ہوئے جس کو ہمارے لیے مطلب ناممکن ہی ہو کہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں. لیکن پھر بھی مطلب وہ کون سی ایسی ہرڈلز ہیں, وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اس راہ میں آ جاتی ہیں یا پھر ہم وہ نہیں مطلوبہ جو چیزیں ہیں وہ پوری کر پاتے. جی دیکھیں, انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس وقت سے ہی وہیں سے جو معاملہ ایک شر اور خیر کا جو مارکا تھا, جو ان کی لڑائی تھی, وہ شروع ہو گئی. شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ میں اس میں سے ان کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دوں گا اور اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. اور اللہ نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں, جو میری طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں, جو میرے خالص بندے ہیں, ان کے اوپر تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اچھا بلکہ انہوں نے کہا, اس کو بتایا تو یہ گیا کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی زبردستی نہیں ہوگی, تم کسی کو زبردستی اپنے بس میں نہیں کر سکو گے. اور شیطان جو ہے, بلکہ قرآن کے اندر ایک مکالمہ آیا اس کا جہنم کے اندر کہ جہنم والے جب اس کو شیطان کو لعنت ملامت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے مجھ سے, میں نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی تھوڑی کی تھی. ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا اور ایک وعدہ میں نے کیا تم سے. میں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو. اللہ نے کہا کہ بھائی ایسا کرو اور ان مشکلات سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ایک وعدہ میں نے کیا کہ بھائی اتنی مشکلات سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیوں ٹینشنیں لے رہے ہو, آرام سے 4 دنوں کی دنیا ہے, کھاؤ پیو موج اڑاؤ, اور اس کے بعد آگے کچھ ہونا نہیں, یا اگر ہونا ہے تو خدا بڑا غفور الرحیم ہے, سب معاف کر دے گا. اگر خدا نے نہیں معاف کیا تو کوئی تیسری شخصیت آ کے تمہیں بچا کے لے جائے گی. تو ان سب وعدے میں سے کسی ایک وعدے پہ تم نے یقین کر لیا. تو اللہ کا وعدہ سچا تھا, میرا وعدہ جھوٹا تھا. اس نے وہ اپنے ہاتھ اٹھا لے گا اور ڈسکلیمر دے دے گا اس وقت کہ بھائی میرا وعدہ جھوٹا تھا. تو انسان کی جنت کی راہ میں جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی, وہ ان میں سے ایک سب سے بڑی تو وہی شیطان لعین ہے اور اس کے چیلے چانٹے ہیں. اب وہ چیلے چانٹے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور جنات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو بری کمپنیز ہیں, ہماری بری صحبتیں ہیں, اس کے اندر شیطان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہے وہ جانتے بوجھتے شیطان کے ایجنٹ بنے ہوں یا نہ جانتے بوجھتے. تو اب وہ یعنی کہ ہماری سوسائٹی, ہمارا ماحول, اس کے اندر کتنی شیطانیت موجود ہے اور وہ ہمیں اللہ سے کتنی دور کر رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک بات کی تھی نا کہ جی ہماری شادی بیاہ کے رسموں کے اندر خوشی کو منانے کا طریقہ یہی ہے. تو خوشی کو منانے کا طریقہ یہ کس نے سکھایا ہے ہمیں؟ یہ تو وہ شیطانیت ہے. اب ہم اس کے راستے پہ چلے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی بات کو نیگیٹ کرتے ہوئے ہم نے شیطان کے وعدے پہ اعتبار کیا. ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, یہ شاید اتنا غلط بھی نہیں ہے, یا یہ اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, یا مجھے توبہ کا وقت مل جائے گا, یا کوئی بھی اور خوشکن خیالات ہمارے, کوئی بھی ہماری وشفل تھنکنگ جو ہے وہ ہم شیطان ہمارے اندر انسٹال کر دیتا ہے, یا وہ سوسائٹی جو شیطانیت پر مبنی ہے وہ ہمارے اندر انسٹال کر دیتی ہے. اور اس سے آگے جو ایک اور بہت, یعنی کہ یہ تو ایکسٹرنل دشمن ہو گئے نا, انٹرنلی ایک بہت بڑا دشمن ہمارے اندر, ہمارے داخل سے جو ایک بہت بڑا دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے, جو کہ اپنی بڑائی چاہتا ہے. وہ تو بلکہ اتنا بڑا بننا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری ہی پرستش کرو, میری ہی عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا کے بیٹھے ہیں, اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی ہوائے نفس کو, اپنے اندر کے نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا. تو یہ ہمارے بڑے بڑے دشمن ہیں جو ہمیں جنت کے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں. اور اللہ ہم چاہتا ہے کہ ہم جنتوں والے ہو جائیں.
اور اللہ کے وعدے ہیں ہم سے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس انسان کو جو ہے وہ اس کے اوپر یقین کر کے, یقین محکم کر کے پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ جو جنت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو آسانی سے ڈھانپا ہوا ہے. ہم جب بھی کبھی دجال کا ذکر سنتے ہیں تو دجال کے بھی بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی, اور اس کی جو دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی, اور جو جنت وہ دکھا رہا ہوگا وہ اصل میں دوزخ ہوگی. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ دنیا بھی ایک مطلب ہمارے لیے وہ دجل دھوکہ ہی ہمیں مطلب دکھا رہی ہوتی ہے کہ جو چیز آسانیاں جہاں پہ ہمیں لگ رہی ہیں, ہم لوگ مطلب دجال تو جب آئے گا سو آئے گا, اور ہم لوگ مطلب اس کی وہ اللہ نہ کرے کہ مطلب اس کی جنت کو اختیار کریں, اس کی جنت کو سلیکٹ کریں. لیکن یہ کہ اس وقت میں بھی جب ہم دنیا گزار رہے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی دجال موجود نہیں ہے, تو پھر بھی ہمیں جنت مشکل لگ رہی ہے بہت, اور ہم لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو آسانیاں ہیں یہ ہمیں شاید جنت میں لے کے چلی جائیں گی. جی, تو دیکھیں دجال جو ہے, جو شخص دجال ہے, اس نے تو کسی زمانے میں آنا ہے, کوئی ایک وقت ہونا ہے, اور لیکن اس سے پہلے جو ایک یہ ماحول ہے جو دجالیت کا ماحول ہے. دیکھیں دنیا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک کھیل تماشا ہے, یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. تو لیکن جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے, جیسے جیسے مادی ترقی ہوتی جا رہی ہے, ہمارا مٹیریلسٹک دنیا جو ہے وہ اور ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے, تو اتنا ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس کے جھوٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جو دنیا ہے اس کی چکا چوند تو ہے ہی الگ. یعنی کہ آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال کہہ کے گئے تھے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. انہوں نے کہا تھا یہ سب جھوٹا ہے, یہ جتنی, اب وہ یورپ سے ہو کے آئے تھے, انہوں نے یورپ میں وہ ڈیزلنگ لائٹس دیکھی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ جی واقعتاً تہذیب حاضر تو ایسی ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے, لیکن یہ سب جھوٹا ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ 100 سال بعد, اور ان 100 سالوں میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اسکائی اسکریپرز بن گئے, یہ ٹرانسپورٹ اور باقی سب چیزیں. تو اب جو نظروں کو خیرہ کر رہی ہے یہ دنیا, یہ تو کسی اور ہی لیول پہ کر رہی ہے, اور پھر ان سے ہمارا متاثر ہونا بھی ایک فطری چیز ہے. ہمیں یہ دنیا نظر آ رہی ہے, اس کا ایک ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے, اور وہ ہماری نگاہوں کو چکا چوند کر رہا ہے, اور یہ وہ دجل ہے, یہ دجل بڑھتا جا رہا ہے دنیا کا. تو دجال جو بڑا ہے, جو وہ شخص دجال ہے, وہ تو کبھی آئے گا جب آئے گا, لیکن اس سے پہلے یہ دجالیت کا ماحول آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اس لیول تک جائے گا جہاں پہ وہ دجال بھی آئے گا تو ہمیں کچھ پریشانی کی بات نہیں ہوگی. آج دیکھیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجیز کے ساتھ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا چیز اصلی ہے اور کیا چیز نقلی ہے. تو وہ جب وہ آئے گا تو ہو سکتا ہے اس وقت تک ماحول ایسا ہو چکا ہو کہ ہمیں واقعی اس کے آنے پہ بھی کوئی اچنبھا نہ ہو, کوئی حیرت نہ ہو. تو دنیا کی جو دجل ہے, اس کا جو جھوٹ ہے, اس کا جو فریب ہے, وہ بہرحال بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن ساتھ میں ہماری معلومات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہمارے جو سورسز آف انفارمیشن ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کو بیلنس کیا ہوا ہے, اور بس بات یہ ہے کہ انسان کس طرف جاتا ہے. وہ اما شاکرم کی طرف جاتا ہے, شکر کرنے والوں کی طرف جاتا ہے, یا وہ اما کفورہ کی طرف جاتا ہے. جو شکر کرنا چاہے گا اس کو شکر کرنے کے لیے وہ گن نہیں سکے گا کہ میں کتنی چیزوں کا شکر کروں, اور جو کفر کرنا چاہے گا وہ اس کو بھی اتنے ہی بہانے مل جائیں گے کفر کرنے کے. تو اصل بات کیا ہے, یعنی کہ اگر میں جو ہے وہ جنت کے میں لے جانے والی باتوں میں جو پرائم بات ہے, سب سے بڑی بات ہے, اس کا ذکر کروں تو وہ کیا ہے. اچھا دیکھیں, ہمارے جو ایمانیات ہیں اس میں ہے, ہم کہتے ہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار ہے. پھر اس کے بعد واشہد ان محمد رسول اللہ, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. تو ایمان باللہ اور پھر ایمان بالرسالت, اور اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے ایمان بالآخرہ, آخرت پر ایمان. تو ان, اور پھر اس کے بعد مزید بھی ہیں ہمارے پاس, ایمان بالکتب ہے, ایمان بالملائکہ ہے, ایمان بالقدر ہے. اور ان سب میں جو سب سے اہم چیز ہے, جو سب سے اہم ایمان ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے اعمال کو درست کر دے اور ہمیں جنت میں لے جانے والا بنا دے, وہ یعنی کہ پریکٹیکلی وہ ایمان بالآخرہ ہے. کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ جی میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کا حساب کتاب ہو رہا ہے, یہ کام لکھے جا رہے ہیں,
اور ایک دن آئے گا جس میں مجھے پورا حساب دینا پڑے گا. وہ ایک میزان لگے گا, اس میزان میں میری برائیاں ڈالی جائیں گی, میری اچھائیاں ڈالی جائیں گی, اور جن کے پلڑے بھاری ہو گئے اچھائیوں کی طرف تو وہ ہمیشہ کے عیش اور آرام میں ہوں گے, اور جن کی دوسری طرف ہوئے اللہ نہ کرے وہ پھر ہمیشہ کی مشکل میں ہوں گے. تو اللہ نے جو اصول بتایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, یعنی کہ قیامت کے دن کا اس کو احساس رہا کہ میں ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا, مجھے حساب کتاب دینا ہوگا. تو جو اس کام سے ڈرا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 جنتیں ہیں, ایک بھی نہیں 2 جنتیں. اچھا. اور یہ سورہ رحمان کی آیت ہے, آپ جانتی ہوں گی. جی. تو اور یہ بات قرآن میں بارہا یہ والی بات بیان ہوئی کہ جہاں جیسے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, کہ متقین کے لیے جنت جو ہے وہ پاس لائی جائے گی, بالکل دور نہیں ہوگی. یعنی کہ ان کے لیے تو وہ جنت ان کے سامنے لا کے پیش کی جائے گی. جس کے لیے دنیا جو ہے وہ محنت کر رہی ہے, جس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے, جس کے لیے پریشان ہو رہی ہے, وہ جنت تو ان کے سامنے لے کر آئی جائے گی, پیش کی جائے گی ان کے سامنے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ. یہ اس کے لیے خوشخبری ہے جو بہت پلٹنے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے. کس چیز کی حفاظت؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی تھیں اس کو, اس کا ایمان, اس کی حفاظت کرنے والا, اس کا جو علم ہے اس کی حفاظت کرنے والا, جو اس کے کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ہے اس کی حفاظت کرنے والا. اچھا, اس کی حفاظت کیا ہے؟ اس کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح کام میں خرچ کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم کسی بھی برائی کے کام میں لگنے نہ دیں. جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے نا, بائیکاٹ ہو رہا ہے جی ایسی کمپنیوں کا جو استعمار کی جو ہے چاکری کرتی ہیں یا ان کو سپورٹ کرتی ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارا مال کہیں ان کے ہاتھ میں نہ جائے, تو یہ بھی ہمارے مال کی حفاظت ہو گئی. تو اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حفاظت کرتا ہے ان کی. اور کیسا ہے وہ؟ اواب ہے, بہت زیادہ پلٹنے والا ہے اللہ کی طرف. غلطی ہوتی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, غلطی ہوتی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور پھر اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب, جو ڈرا اللہ سے غیب کے اندر. ٹھیک ہے. وجاء بقلب منیب, اور جو لے کر آیا ایک رجوع کرنے والا دل, جس کا دل وہ دنیا میں لگا ہوا تھا. میں نے بار آپ کے سامنے یہ ایک پنجابی کا جو ہے نا وہ مصرع پڑھا ہے, یا ایک مثال ہے وہ کہ ہتھ کار ول دل یار ول. اس کا دل جو ہے نا یہ دنیا میں اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا, کوئی ٹیچری کر رہا تھا, کوئی کسی ریڈیو پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی میکینک تھا, کوئی مزدور تھا, کوئی بزنس مین تھا, کوئی سیاستدان تھا, کوئی جج تھا. لیکن وہ ہر کام کرتے ہوئے اس کا دل کا جو کمپس ہے وہ اللہ کی طرف تھا. وجاء بقلب منیب, وہ منیب دل لے کر آیا اللہ کے پاس. تو یہ ہے وہ ایک بات جو یعنی کہ آخرت کی فکر اور اس آخرت کی فکر کے نتیجے میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت, یہ وہ ایک ڈیفائننگ پیرامیٹر ہے ہمیں جنتوں میں لے کے جانے والا انشاءاللہ. اچھا, جنت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جب آپ نے سورہ رحمان کا ذکر کیا اور میرے ذہن میں سورہ واقعہ آ رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جنت میں جو 3 کیٹیگریز, مطلب جنت کی 2 کیٹیگریز اور پھر ذکر کیا ہے بائیں ہاتھ والوں کا جو کہ جہنم والے. تو ایک کو اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ والا بولا ہے اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے والا بولا ہے. تو ابھی آپ نے جیسے ذکر بھی کیا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کو مطلب بالکل سامنے نظر آ رہی ہوگی. اچھا, یہ 2 جنتیں ہیں, یہ میرے لیے ایک نیا کانسیپٹ ہے, تو میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں. تو دیکھیں اصل میں تو 2 بھی نہیں ہیں تو کیونکہ جنت کے بہت سارے مدارج ہیں, بہت سارے لیولز ہیں. اب ان میں اس طرح سے پتہ لگتا ہے جیسے سورہ رحمان کے ہی مطالعے سے کہ ان میں بھی 2 بڑی کیٹیگریز ہیں. یعنی کہ ایک تو وہ ہیں جن کو سابقون السابقون کہا گیا سورہ واقعہ کے اندر, کہ وہ لوگ ہیں جو بالکل مطلب الگ ہی کیٹیگری. اب وہی ہمارے جو انسانوں کی جو اس کو کریم آف دا کریم کہتے ہیں, انبیاء, صحابہ, صلحاء, ہمارے اللہ کے ولی. اور دیکھیں ان میں بھی اب صرف انبیاء کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ کوئی شخص بھی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا. لیکن اللہ کے ولی بننا, اللہ کا دوست بننا, اور یہ سب باتیں آج کے دور میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے اور سارے تمام انسانوں کے لیے اوپن ہیں. ہم بھی
دیکھیں وہیں پہ جہاں پہ آپ نے ذکر کیا نا سورہ واقعہ میں تو وہاں پہ یہ کہا گیا نا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. ہاں ہاں تو اول لوگوں میں زیادہ ہوں گے لیکن آخروں میں بھی ہوں گے. تو ہمارے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے. اور یہ طریقہ کار بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو, جو ہائیسٹ لیول کی جنت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا, ہم تو بہت چھوٹے اور بہت خراب لوگ ہیں, لیکن اللہ جو دینے والا ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو ہم جب اس سے مانگیں تو ہم جنت الفردوس ہی مانگیں. تو یہ وہ کیٹیگری ہے بڑی والی, ایک ایکسیپشنل لوگوں کی کیٹیگری, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے. اور دوسری کیٹیگری, ایک اور کیٹیگری ہے بہرحال جس میں لگتا ہی ہے کہ اس میں ہم جانے والے ہیں, اللہ کرے ہم اس میں جائیں, مطلب کم از کم ہم دوزخ سے تو بچنے والے ہوں نا. بالکل انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال دونوں ہی جو ہے نا, جو اس کے بالمقابل چیز ہے تیسری, ان سے تو یہ مطلب کوئی درجہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے 1000 گنا, کروڑ گنا, ارب گنا, خرب گنا بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہے وہ ہمارے اعمال کا جو ہم سے آسان حساب لیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, ایک دعا ہے جو ہمیں مانگتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمارا آسان حساب لیں اور ہمیں جنتوں میں جانے والا بنا دیں. بالکل انشاءاللہ, آمین. اللہ تعالیٰ مطلب کوئی ادنا سے ادنا درجہ بھی دے دے. ابھی آپ کی بات پہ مجھ سے آمین بھی نہیں کہا گیا تھا جب آپ نے کہا, کیونکہ واقعی مطلب اس وقت میں ہم لوگ اپنی دنیا میں نا اس حد تک مگن ہوئے ہوئے کہ بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ کو مطلب جو نا رجوع کرنا اور یہ سب کچھ, وہ بندہ کوشش کرتا بھی ہے لیکن اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب جو دور چل رہا ہے, اتنا فتنوں کا دور ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی ایک اٹریکشن ہمارے سامنے ہوتی ہے جس میں ہم مبتلا ہو ہی جاتے ہیں. اچھا, تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی کہ ہمارا جو نفس ہے وہ میں مہاوش آپ کو ایک منٹ روک کے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بات دیکھیں بالکل درست ہے کہ ہم لوگوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, دنیا بھی ایسی ہے, ماحول بھی ایسا ہے. لیکن میں آپ کو ایک ہم نے کچھ دنوں پہلے جب ایک توبہ کا ٹاپک تھا تو ہم نے بتایا کہ قرآن کے اندر جو سب سے امید افزا آیت جس کو صحابہ کہتے تھے وہ یہی تھی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سے مایوس نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو بتاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو یہ مایوس نہ ہونا یعنی کہ ہم سے 1000 گناہ ہوں, ہم پلٹیں اللہ کی طرف سے, اواب تواب, ہم بار بار پلٹیں, بار بار توبہ کریں. اللہ کو یہ پسند ہے. پھر ہم سے گناہ ہو جائے پھر واپس جائیے. شیطان کا کام ہے نا, وہ کیا ہے, وہ گلٹی کانشیس کرنا. وہ کہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو یہ کہہ دیا جائے, یہ سمجھا دیا جائے کہ دیکھو تم تو اتنے گندے ہو چکے ہو کہ تم اب صاف نہیں ہو سکتے, تم کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤ گے. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہی منہ ہے, ہمیں اسی کو لے کے اللہ کے سامنے جانا ہے. ہم بہت گناہ گار ہیں, ہم بہت گھٹیا ہیں, لیکن ہمارے اللہ نے ہم کو قبول کیا ہوا ہے. ہمارے اللہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں تمہاری توبہ قبول کروں گا. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ سورہ آل عمران کا ایک بہت جو ہے وہ انٹرسٹنگ ایک حصہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت والوں کا ذکر کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ جنت جو ہے کن کے لیے ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دوڑو وساریو الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو اپنے رب کی طرف, اس کی مغفرت کی طرف. وجنت عرضها السماوات والارض, اور اس جنت کی طرف جس کا جو سائز ہے وہ آسمانوں اور زمین سے بڑا ہے. اعدت للمتقین, یہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اچھا, تو اللہ کہہ رہے ہیں سب کو کہہ رہے ہیں دوڑو. اچھا, لیکن یہ ہے متقین کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. پھر آگے متقین کی ڈیفینیشن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ متقین کون ہیں. تو اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہ کون ہیں, الذین ینفقون فی السراء والضراء, یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مشکلات میں بھی اور آسانی میں بھی. جب ان کے اوپر ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. آگے کہا والکاظمین الغیظ, اور جو اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں. یعنی کہ تھوڑا سا ان کو اگر اختیار مل جائے, تھوڑا سا کوئی ڈیزگنیشن مل جائے تو فرعون نہیں بن جاتے, وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں, لوگوں پہ رحم کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اچھا, ابھی دیکھیں کتنی کیسی باتیں ہو رہی ہیں. یہ لوگ کیسے لوگ ہیں, آپ ذرا ان کو چشمے تصور سے سوچئے
کہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کی مغفرت کی طرف جاتے ہیں, جو اپنے مشکل میں بھی, یعنی کہ جب خود پہ تنگی ہے, غربت ہے, تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. وہ غصہ نہیں کرتے, اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آگے انہی کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ, یہ وہ لوگ جن سے جب کوئی فحش کام ہو جاتا ہے, کوئی غلط کام ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسہم, یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. دیکھیں, یعنی کہ وہی لوگ, نیک لوگ, جنتوں میں جانے والے لوگ, ان سے غلط کام بھی ہو گئے اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم بھی کر دیا. تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذکروا اللہ, وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم, اور وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا, یہ نہیں کہا کہ وہ ہر وقت میری فرما برداری میں لگے رہتے ہیں, بلکہ بتایا کہ وہ لوگ جو جنتوں میں جا رہے ہیں ان سے بھی غلط کام ہوتے ہیں اور ان سے بھی کوئی ظلم ہوتا ہے اپنی جان پر, لیکن وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, فوراً اللہ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے بجائے کون پھر گناہوں کو معاف کرے گا. اگر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, تو اللہ پوچھتا ہے تو پھر کون کرے گا بھائی, اور تو کوئی ہو نہیں سکتا جو معاف کرنے والا ہو. اور اس کے آگے بہرحال ایک اور بات بھی کہی, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, پھر وہ اصرار نہیں کرتے اس پہ جو غلطی انہوں نے کی تھی, وہ اس پہ توبہ کرتے ہیں, فوراً اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو یہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں جو یہ شیطان کا ایک پھندوں میں سے ایک پھندا ہے کہ انسان کو اللہ سے مایوس کر دینا. اسی لیے ہم جو کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے, مایوسی انسان کو فوراً کفر کی طرف لے جاتی ہے کہ بھائی اگر اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو پھر دنیا میں ہی مزے کر لو. ایگزیکٹلی, بالکل. چلیے جی, تو اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کنٹینیو کریں گے یہ سلسلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ Mahvish, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح اور ہم بات کر رہے ہیں آج کی جنت میں لے جانے والے اوصاف کون سے. اچھا, تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے بات کی تھی کہ ہمارا جو نفس ہے وہ اپنی تعریف کرنے پہ یا اپنے آپ کو مطلب جو ہے نا ایک طرح سے اپنی ہی ایک خوش گمانی میں بھی رہتا ہے, اپنے آپ کو بہت پروموٹ کرتا ہے. اگر خاص کر کے آج کل کا ہم دور دیکھیں جہاں پہ کوئی کسی بھی طرح کی جابس کرتا ہو, لیکن ایک سیلف پروموشن جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ لوگ اپنی تعریفیں, ایک انسیکیورٹی کا بھی ماحول ہے, کمپٹیشن کا بھی ماحول ہے. تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی مطلب باس کے سامنے یا پھر اپنی جو ہے نا مطلب لوگوں کے سامنے اگر ہم اپنے کام کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کریں گے, اپنی تعریفیں نہیں کریں گے, تو شاید ہم مطلب نا زیادہ عرصے چل نہ سکیں. تو یہ والا جو معاملہ ہے, کیا یہ بھی ہمیں اس کیٹیگری میں لے جاتا ہے جہاں پہ ہم اپنے نفس کو ابھار رہے ہوتے ہیں, اپنی ایک طرح سے اپنے آپ کو ایک چھوٹا موٹا خدا بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ہی مدح سرائی کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس بات کا تعلق دین سے کم اور انسان کے اپنے سیلف کانفیڈنس اور اپنے کیریکٹر سے زیادہ ہے. یعنی کہ دیکھیں نا کہ خود پسندی, نارسسزم تو کہیں پہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اس کو, بلکہ اب تو اس کو جو ہے نا وہ ایک بیماری کا درجہ دے دیا گیا ہے, خاص طور پہ آج کل کے زمانہ جو ٹک ٹاکس اور ان سب چیزوں کا زمانہ ہے, تو اس کے اندر تو نارسسزم جو ہے اس کی بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے, اپنے آپ کو پسند کرنا. لیکن جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے اس میں شاید انسان اپنے آپ کو اتنا پسند نہ کرتا ہو, لیکن ایک ٹیکٹک کے طور پہ, کیونکہ اس کو اپنی جاب کے اندر آگے جانا ہے. جیسے ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ انسان کے اندر ترقی کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہے, ترقی کا شوق جو رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو وہ عین ممکن ہے کہ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اپنے کام کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کروں گا تو میرا کام پیچھے ہو جائے گا اور کسی اور کا کام آگے ہو جائے گا. اور فی زمانہ جو بات ہے جو ہمیں دکھتی بھی ہے پریکٹیکلی, وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کم کام کرتے ہیں, شور زیادہ مچاتے ہیں. اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی جو ہے نا وہ دن میں 10,000 انڈے دیتی ہے اور ایک مرغی جو ہے نا وہ دن میں 1 انڈا دیتی ہے. مچھلی وہ 10,000 انڈے چپ چاپ دے دیتی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا لگتا, اور مرغی وہ 1 انڈا دے کے پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتی ہے. تو مرغی کا انڈا سب شوق سے کھاتے ہیں اور مچھلی کے انڈے کو کوئی نہیں پوچھتا.
تو سیلف پروموشن جو ہے جہاں پہ ضرورت ہے اور جس کو آپ ٹیکٹفلی ایک ٹیکٹک کے طور پہ ایک سمجھیں کہ ایک حربے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی خاص برائی نہیں ہے. ہاں لیکن اس کے اندر اس میں کام کرنے والوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. اچھا ہاں دیکھیں یہ ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی تعریف نہیں کر سکتا اپنے منہ سے. دیکھیں اچھا میں اس بات کو اس طرح کہتا ہوں کہ واقعتاً آپ کی ایک بات درست ہے، لیکن اب یہ کویسچن ڈفرینٹ ہو گیا. کویسچن کیا ہو گیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور زیادہ بات کرنے والے لوگ آگے ہو جاتے ہیں. میں نے ایک طویل زمانہ جو ہے وہ کارپوریٹس کے اندر گزارا ہے اور ہر لیول پہ الحمدللہ کارپوریٹس اور کارپوریٹ ورلڈ کو دیکھا ہے. تو مجھ سے جب کوئی اس طرح کی بات کرتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، ٹیلنٹڈ میں زیادہ ہوں یا ٹیلنٹڈ فلانا زیادہ ہے لیکن کام کو پروموٹ فلانا زیادہ کر لیتا ہے، تو میں کہتا تھا کہ یہ بھی تو ایک ٹیلنٹ ہے بھائی. کوئی جو کسی اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے تو ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ تو وہ ٹیلنٹ اس کے اندر ہے اور یہ ٹیلنٹ شاید پیپر کو پہ گھسنے کا ٹیلنٹ، قلم گھسنے کا ٹیلنٹ آپ کا زیادہ اچھا ہے اور بات کو کہنے کا ٹیلنٹ اس کا زیادہ اچھا ہے. تو جس ٹیلنٹ کی ضرورت ہوگی وہ ٹیلنٹ اوپر چلا جائے گا. تو یہ ہمارے دلوں کے اندر جو قدورتیں پیدا ہوئی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں فلانا شخص چونکہ اچھا بولتا ہے تو اس لیے اس کو خواہ پروموشنز ملتی ہیں. اگر ہائر مینجمنٹ کو اچھا بولنے والے لوگ چاہیے ہائر مینجمنٹ میں تو فبیہا وائی ناٹ، پھر وہ ٹیلنٹ ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے انٹرویوز کے اندر جب ہم بات کرنے جاتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ویری گڈ ایٹ پریزنٹیشنز، آئی ایم دس اور آئی ایم دیٹ. ہم ٹائم مینجمنٹ میں بھی اچھے ہوتے ہیں. یہ ایک طرح سے جاب ریکوائرمنٹ ہے. اچھا ایک چیز اور ابھی میں نے پچھلے دنوں سنی کہ جیسے جو حساب کتاب کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہر بندے کی استطاعت کے طور پہ رکھا ہوا ہے. مطلب بعض اوقات جو بہت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ بہت قریب ہیں اسلام سے، مطلب ان کا کچھ پروفیشن ایسا ہے جو کہ ایک طرح سے علماء کرام ہیں، امام ہیں، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت جو ہے وہ ہے ہی اس طرح کے لوگوں میں. دوسری طرف اگر ہم وہ لوگ دیکھیں جو مطلب کچھ ایسی فیلڈز میں جہاں دور دور تک واسطہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مطلب ادھر کوئی چھوٹی سی بھی کوشش کرتا ہے، کوئی گناہ گار شخص، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے زیادہ قبولیت ہے. تو یہ معاملہ اسی طرح سے ہے کیا؟ جی دیکھیں قرآن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا کسی پہ. ہماری عام دنیا کے اندر تو یہ اصول رہتا ہے کہ جب ہم آفس میں ہوں یا کلاس میں ہوں تو سارے بچے برابر ہوتے ہیں، سارے امپلائیز برابر ہوتے ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی تم چونکہ شاید کسی گاؤں سے اٹھ کے آئے ہو اور تم یہاں تک پہنچ گئے تو تمہیں ہم زیادہ اپریشیٹ کریں گے، اور کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کسی بہت اچھے اسکول سے پڑھ کے آیا ہے تو وہ یہاں پہ پہنچا ہے تو اس کو کم اپریشیٹ کریں گے، بلکہ جس میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ اپریشیٹ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے پورے ٹیسٹ کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ بالکل انفرادی ٹیسٹ ہے میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے مجھے کیا صلاحیتیں دی، کتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، کیا جسمانی صلاحیتیں دی، کیا بولنے کی صلاحیتیں دی، اور پھر مجھ سے ان سب کا سوال ہوگا. لیکن ایک شخص کے پاس اگر یہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں، بالکل اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب ایک شخص کے پاس مال موجود نہیں ہے تو اس سے زکوٰۃ کا سوال بھی نہیں ہے. مال ہے تو زکوٰۃ کا سوال ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. تو یہ شاکلہ کو بیان کیا گیا اس طرح سے کہ یہ انسان کے جو حالات اور واقعات ہیں، اس کی جو سچویشن ہے. ایک واقعہ ہمارے ہاں بہت بیان ہوتا ہے کہ کوئی خاتون تھیں جو غلط پیشے سے ان کا تعلق تھا، تو وہ کہیں سے جا رہی تھیں اور انہوں نے ایک کنویں کے پاس دیکھا کہ ایک کتا پیاسا بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنا موزہ یا کوئی اس طرح کی کپڑا جو ہے وہ نیچے لٹکایا کنویں میں، اس کو گیلا کر کے اوپر لے کر آئیں، اس سے کو کتے کے منہ میں نچوڑا اور اس نے اس کو پانی پلا دیا، اس کی پیاس بجھا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر ان کی مغفرت فرما دی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی شاید کوئی اسی طرح کی لاٹری نکل آئے گی. ٹھیک ہے، ہم بھی چلتے پھرتے کچھ ایسا کام کریں گے، لاٹری نکلے گی، ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن دیکھیں کہ وہ کن حالات میں تھی، کس ماحول میں پلی بڑھی، اور پھر اس نے ایک نیکی کا کام کیا. تو اس کا شاکلہ مختلف تھا، اس کے حالات مختلف تھے، اس کا ٹیسٹ مختلف تھا. تو اسی طرح اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. کیا ہمارے حالات ویسے ہی ہیں؟ تو پھر شاید پھر ہمیں بھی شاید ویسے ہی جنت مل جائے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک
کلمہ گو فیملی میں پیدا کیا, ہم نے بچپن سے اللہ رسول کا نام سنا, ہم نے بچپن سے نمازیں پڑھی, ہم نے قرآن سمجھا, قرآن پڑھا, تو ہم سے جو مطالبہ ہوگا وہ یقیناً اس سے بہت آگے کا ہوگا. اب ہم جو ہے وہ کتے کو پانی پلا کے, چڑیاؤں کو پانی پلا کے صرف جنت کے حصول کی خواہش نہیں رکھ سکتے. تو ہمارے یہاں وہ گرمیاں آتے ہی ای میلیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہ چڑیوں کو پانی پلا دیجئے, یہ کر دیجئے, وہ یہ سب اچھے کام ہیں, لیکن یہ سب کافی نہیں ہوگا ہمیں صرف جنت میں لے جانے کے لیے. جنت میں لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے تمام احکامات, ہر وقت اس کی عبادت, اس کا بندہ بن کے رہنا, اس کا شکر گزار بن کے رہنا, اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ رہنا, اور اپنے تمام اعمال کو پھر اس لحاظ سے صحیح کرنا کہ ہم ان اعمال کا اللہ کے سامنے جواب دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے. اچھا, یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کیا نا کہ آج کل ماشاء اللہ سے دیکھا جائے تو لوگ بہت بڑی تعداد میں اسلام کی طرف آ رہے ہیں, ان میں سے نان مسلمس بھی ہوتے ہیں. اچھا, کچھ ہمیں اپنے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں کوئی اچھی بات کرتے ہوئے, تو وہاں جہاں پہ مطلب وہ کبھی بھی قرآن کا ذکر کریں کچھ, تو لوگ ان کو ان کا حلیہ, ان کی اور چیزیں جو ہے نا جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ حجاب پہن لیں پہلے, پھر اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھیں یا قرآن کے بارے میں بات کریں. تو مطلب میں ہمیشہ جتنے بھی میرے ارد گرد کے لوگ ہیں جن سے کبھی بھی بات ہوتی ہے تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ ہمیں دوسروں کے معاملے میں, جیسے ہم اپنے معاملے میں بہت ماشاء اللہ خوش گمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, تو اسی طرح سے دوسروں کے لیے بھی ہم ایک حق بنتا ہے دوسرے کا ہم پہ کہ ہم اس سے بھی خوش گمان ہوں. اور اگر کسی کے اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی ایسی فیلڈ میں ہے جہاں پہ برائیاں زیادہ ہیں لیکن اس نے ایک اچھی بات کی, تو آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر دیکھیں آپ لوگ ان کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں مطلب اب ہمیں یہ چیز سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ اپنی جنت سے زیادہ ہم جب دوسروں کی جنت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کہیں ہم آنے والے کو کہیں واپس جانے پہ تو نہیں مجبور کر رہے اپنے ان جملوں سے. ابھی میں کل پرسوں ہی ایسے ایک لیکچر بھی سن رہی تھی, تو اس میں بھی جیسے نیو مسلمز ہیں, ابھی آج کل جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کافی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, تو جیسے کوئی اسلام قبول کرتا ہے آپ اس کو کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار پہنے, اگر اس نے پہلے ٹیٹوز بنائے ہوئے تھے تو فوراً سے ریموو کر دے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بجائے اس کے کہ دوسرے کو انکریج کریں وہ اور زیادہ سپریس کر رہے ہوتے ہیں اس جذبے کو. جی, بہت صحیح پوائنٹ, نقطہ آپ نے جو ہے وہ بیان کیا. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ چاہتا ہوتا ہے کہ مجھے میری نیت پہ جج کیا جائے, اور دوسروں کے بارے میں ہمیشہ ان کے الفاظ پہ یا ایکشنز پہ جج کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے یہ بات کہی تو میرا مقصد یہ تو نہیں تھا, میرا تو مقصد یہ تھا. اب میں نے کسی کو کہا کہ بھائی حجاب پہن کے آپ آیت پڑھیں, تو میرا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ وہ واپس چلی جائیں, میرا تو مقصد یہ تھا کہ بھائی وہ حجاب پہن لیں. اچھا, تو وہ کیا کہہ رہا تھا, مجھے میری نیت کے اوپر جج کریں آپ. لیکن دوسرے کو ہمیشہ اس کے الفاظ پہ, اس کے اعمال کے اوپر جج کر رہا ہوتا ہے. دوسرے نے نہیں پہنا ہوا تو نہیں, اس کی کوئی نیت نہیں ہے, اس کی نیت نہیں, اس کے میں دیکھوں گا کہ بھائی ابھی وضاحت کیا ہے, ابھی الفاظ کیا تھے, ابھی اعمال کیا تھے, میں اس کے اوپر جج کروں گا. تو یہ زیادتی کی بات ہے. پہلی بات تو یعنی کہ یہ دو ڈبل سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں وہ رکھنا ہے ہی نہیں ہمارے لیے روا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب ہم لوگ یہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے. جو بڑے ذہن ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, وہ آئیڈیاز کے پیچھے جاتے ہیں. تو کیا اگر آج کوئی کافر بھی, ایک نان مسلم بھی کھڑا ہو کے کہ بہت اچھی بات کہہ دے, تو کیا ہم صرف اس لیے نہیں قبول کریں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ اگر بات درست ہے تو دیکھیں حق تو کسی شکل میں بھی نمودار ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کی بات جو ہے وہ بہت مختلف انداز سے حق ثابت ہوتی ہے, لوگ اپنے اپنے سوچ سے بھی وہاں تک پہنچتے ہیں. تو ہم صرف اس بات پہ انکار کر دیں کہ جی یہ جو ہے چونکہ یہ نان مسلم ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے, تو یہ غلط بات ہے. تو جو ذرا سا بھی ایک اعلیٰ ذہن ہوتا ہے, ایک سوچنے سمجھنے والا ذہن ہوتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, اور وہ اس کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کون کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر مجھ تک ایک دیکھیں نا, سمجھیں کہ کسی سنگر نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, میں نے وہ سنی, مجھ تک تو قرآن کی آیت پہنچی نا, مجھ تک تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کا کلام تو نہیں ہے. تو میرے اوپر تو وہی اثر ہونا چاہیے جو کہ اثر ہونا چاہیے اس قرآن کی آیت کا. اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ نہیں کیا ہوا, آپ نے وہ نہیں کیا ہوا, تو میں بہانے بنا رہا ہوں اس قرآن کی آیت سے فرار کا. میں اگر دیکھیں کہا گیا کہ کسی کو ٹوکنا ہو تو اکیلے میں ٹوکو,
کسی کی تعریف کرنی ہو تو مجمع میں کرو، ٹھیک ہے. تو ہم اس کا بالکل اپوزٹ کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ اخلاقی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے اور دینی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے. اور اس کو ہم بیسکلی اس میں بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں. ہمیں تو مسلمانوں کو تو کہا گیا ہے کہ برائی سے روکو، تو وہ چاہے زبان سے ہو، لفظوں سے ہو، تو وہ ہمیں تو روکنے والا بنایا گیا ہے. لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ مطلب ہم روک کس چیز سے رہے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم جس چیز سے روک رہے ہیں وہ اس کے بجائے مطلب نا دین سے ہی ایک بندہ جو نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کو آپ اس طرح سے کرنا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی اس نے پھر نہیں ٹکنا. وہ یہی سوچے گا کہ عجیب سے لوگ ہیں یہاں پہ. تو دیکھیں حکمت اور تدریج اور حکمت کے ساتھ تدریج مینز ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیجا. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم جب ان کے پاس جاؤ تو ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دو، پھر میری رسالت کی دعوت دو، پھر ان کو نماز کے لیے کہو، پھر ان کو زکوٰۃ کے لیے کہو. جب ہر دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مان جائیں تو پھر ان کو اگلی سٹیج کے لیے کہنا، پھر ان کو اگلی سٹیج کے لیے کہنا. تو دین کے اندر تدریج کا حکم ہے. ہم پہلے دن کوئی غیر مسلم بیچارہ آئے یا کوئی نیا مسلمانوں میں سے ہی کوئی دوبارہ سے دین کی طرف آئے تو ہم اس سے یہ سارے مطالبات پہلے دن سے رکھنا وہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے. اصل میں تو دین پورا ہی اختیار کرنا ہے. لیکن یہ تو وہ بات ہو گئی جو حضرت عیسیٰ نے کبھی کہی تھی نا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو ہم تو یہ پتھر تب ماریں کسی کو جب ہم بولیں کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب تم بھی پورے کے پورے دین میں داخل ہو، ہمارے سامنے آنا ہے تو پورے دین میں داخل ہو کر آؤ. ٹھیک ہے. یہ اس میں تھوڑا سا تکبر کا بھی شائبہ آ جاتا ہے. بہرحال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر کسی شخص کی نیت نیک ہے اور اس نے حکمت کے ساتھ ہی ایک بات کو رکھا ہے تو پھر اس کو وہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس کا اثر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بہتر ہی کریں گے انشاءاللہ. تو آج ہم نے جو بات کی کہ جنت میں جانے والے اوصاف اللہ تعالیٰ ہم سب میں پیدا کرے اور ہم سب لوگوں کو کوشش کرنے والا بنائے کہ ہم آہستہ آہستہ اس طرح کے جتنے بھی اوصاف ہیں اپنے اندر پیدا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ جنت فردوس مانگنی چاہیے تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اہل بنا دے انشاءاللہ. تو چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں لسنر صاحب سے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.